بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن مسہر نے کہا، ہمیں اعمش نے ابراہیم بن یزید تیمی سے حدیث سنائی۔ کہا، میں مسجد کے باہر کھلی جگہ صحن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا۔ جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا، ابا جان، کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد احرام۔ میں نے عرض کی، پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ حدیث صحیح مسلم 1162۔ دوسری حدیث میں بھی اسی طرح ذکر ہے۔ ابو کامل جحدری نے کہا، ہمیں عبد الواحد نے اعمش سے حدیث سنائی۔ نیز ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی؟ فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا، دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 برس۔
اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، وہی جگہ مسجد ہے۔ ابو کامل کی حدیث میں ہے، پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو، بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1161 تھی۔ تو دوسری حدیث میں یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہمیں حشیم نے سیار سے خبر دی، انہوں نے یزید الفقیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لے اور مہینہ بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری نصرت کی گئی اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں 3 احادیث بیان کی گئی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد قرار دیا ہے، سوائے چند جگہوں کے 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے علاوہ ہر جگہ کو پاک قرار دیا گیا ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے آپ اسی جگہ پہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے اس حدیث کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں پلیز۔